बस में आपकी सलामती है और आप सबको मेरी तरफ से सलाम। खुदा यीशु मसीह के नाम को जला देने के लिए जोर करके कलाम मुक़द्दस में से हम ग्रंथियों के नाम पौलुस के नाम खत, ग्रंथियों का खत, पहला खत पौलुस के नाम, उसका 15वां बाब और उसकी दूसरी आयत से हम पढ़ेंगे। 15वां बाब और दूसरी आयत यूं लिखा है, उसी के वसीला से तुमको नजात भी मिलती है, बशर्ता है कि वो खुशखबरी जो मैंने तुझे दी थी याद रखते हो, वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा हुआ। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। कलाम मुक़द्दस के हम किसी भी नुक्ते को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम गलती के मुकाम पर होते हैं। इस हवाला में लफ्ज़ है, तुमको नजात भी मिलती है। और यूनानी मतन में यह फिलहाल है, जो न सिर्फ फिलहाल बल्कि मुस्तकबिल से भी ताल्लुक रखता है। जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया है कि कलाम मुक़द्दस के किसी भी नुक्ते को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम गलती में होते हैं, खता में होते हैं। और लिखा है कि जिसके जरिया से तुमको नजात भी मिल रही है। ये याद रखना हमारे लिए मुनासिब होगा कि उसी के वसीला से हमें नजात मिलती है। ये फिलहाल, फिल माजी और फिल मुस्तकबिल से ताल्लुक रखता है और बाइबल मुक़द्दस में भी इन तीनों का जिक्र है। अगर हम किसी को भी नजरअंदाज करते हैं कि यह फिलहाल में है, यह माजी में नहीं थे, तो हम गलती के मुकाम पर होते। तो खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि ये इस तरह से नहीं है। हम जब कलाम मुक़द्दस का मुतालिया करते हैं तो कलाम मुक़द्दस हमें खुद सिखाती है। हालेलुया जी। मैं दो हवाले आपके सामने रखना चाहता हूं, फिर हम इस टॉपिक की तरफ जाएंगे, इस मज़मून की तरफ जाएंगे, ताकि इस टॉपिक पर बाद में बात ही ना की जाए कि ये फिलहाल और माजी और मुस्तकबिल में किस तरह से है। अब जब भी हम ये कहते हैं, ये कहा जाता है कि इब्राहिम ईमान से रास्तबाज ठहराया गया, तो ये हवाले हमारे सामने रखे जाते हैं। एक तो ये कि शयातीन भी ईमान रखता है, खुदा से डरता है और थरथराता है, कांपता है। और दूसरा ये भी हवाला साथ में रखा जाता है
کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے ایمانوں سے نہیں راستباز ٹھہرے، بلکہ اس کے لہو سے، اس کے خون سے ہم راستباز ٹھہرے ہیں، اس کے کفارے سے ہم راستباز ٹھہرے ہیں۔ تو ایک اور حوالہ ہمارے سامنے رکھا جاتا ہے کہ ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ ہم دونوں کو سیکھتے ہوئے پھر ہم کلام کی جانب بڑھیں گے۔ اور پہلے جس طرح میں نے عرض کیا کہ شیاطین بھی ایمان رکھتا ہے، تو یہ ہماری ناقص عقل ہے، یہ ہماری ناقص سوچ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو اٹھا کر ابلیس کے ایمان کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، ملا دیتے ہیں، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ فرق ہے۔ ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے، وہ کہتا ہو کہ خدا ہے، کوئی یہ بھی کہتا ہو کہ کلام سچا ہے، برحق ہے، اور اس کو پڑھتا بھی ہو، مگر اس کے دل پر ان سب کچھ کرنے سے کچھ اثر نہ ہوتا ہو، یعنی یہ سب کچھ کرنے سے اس کے دل پر کچھ اثر نہ ہوتا ہو، تو ایسے ایمان کا کیا فائدہ؟ کیا ہمارا ایمان ایسا ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ تو ہم اس کے ساتھ کیوں جوڑتے ہیں؟ اگر بائبل مقدس کی ہم مثال لیں تو ہمارے بچوں سے کبھی ہاتھ سے بائبل پھسل جاتی ہے، زمین پر گر جاتی ہے، تو ہم اسے کہتے ہیں کہ بیٹا اسے اٹھا اور اسے چوم، اقتراب کر اور خدا سے معافی مانگ۔ مگر ابلیس ایسا ہرگز نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ اسے ڈھونڈتا ہے، اسے جلانے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ اور پڑھنے کی جب بات آتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ابلیس بھی کلام کو پڑھتا ہے۔ بھائی اس کے پڑھنے میں اور ہمارے پڑھنے میں فرق ہے۔ اس کے کلام کو پڑھنے میں اور ہمارے پڑھنے میں فرق پایا جاتا ہے۔ ہم کس طرح سے اس بات کو ملا دیتے ہیں۔ ہم جب کلام کو پڑھتے ہیں تو ہمارے دل پر اثر ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے جی؟ اثر ہوتا ہے۔ اثر کیا ہوتا ہے؟ جب ہم پڑھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے ہماری خاطر کیا کچھ نہ کیا، زمین اور رسوا کیا کیا، جب ہم اس پر گہرے طور سے سوچتے ہیں تو ہمارے دل پر اثر کرتا ہے کہ اس کے منہ پر بھی تھوکا گیا۔ ابھی جب بائبل کو پڑھتا ہے تو یہ کہتا ہے اپنے تین نیچے گرا دے، اس کو اثر نہیں ہوتا، اس کے دل پر اثر نہیں ہوتا ہے۔ ایمان رکھنے کی اگر بات ہے، ایمان رکھتا ہے، مگر ہمارے ایمان میں فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ ہم اس بات پر یقین کرتے ہیں، اس بات پر یقین کرتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں کہ وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا رازق ہے، اسی نے ہمیں خلق کیا ہے، تو ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کی بندگی کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ کیا آپ کے سننے میں آیا ہے کہ ابلیس بھی خدا کو سجدہ کرتا ہو؟ ہرگز نہیں۔ اسی لیے ہمارے ایمان میں اور اس کے ایمان میں، اور رہی بات ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے، تو جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ ہم کسی بھی نقطے کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ یہ کیوں کہا گیا؟ کس وقت کہا گیا؟ کس لیے کہا گیا؟ یہ خط تب لکھا گیا جب گناہ کی صحیح طریقے سے پہچان ہوئی، گناہ کو جانا گیا، گناہ ہے کیا، کفارہ ہے کیا۔ کفارہ جانور کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جانور اسفل اور مخلوق نہیں ہے، اسفل اور مخلوق نہیں ہے، اور خدا افضل مخلوق ہے۔
اور یسوع مسیح کا کفارہ دیا گیا. تو وہاں بزرگوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا. یہ ماضی کی بات کرنے لگا ہوں. بزرگوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا اور بائبل بھی یہ بیان کرتی ہے کہ ایمانداروں کو پہلے کس طرح سے نجات دی جاتی تھی. ایمانداروں کو پہلے اس طرح سے نجات دی جاتی تھی کہ اس کو پہلے سزا دیتے پھر نجات دیتے. مگر آج ہم پر ایسا ہرگز نہیں ہے. لکھا ہے کہ بس جو مسیح یسوع میں ان پر سزا کا حکم نہیں. پہلے سزا دی جاتی پھر نجات دی جاتی. اور بزرگوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم پھر اچھے اعمال نہ بھی کریں تو نجات تو ہمیں ملے گی ہی. نجات تو ہم پا ہی لیں گے. اسی بنا پر یہ خط لکھا گیا. یعقوب نے یہ خط لکھا کہ بغیر عمل کے ایمان مردہ ہے تاکہ ان کے ایمان دور نہ رہ جائے, ان کے ایمان گمراہ نہ ہو جائے, یہ زندگی سے دور نہ ہو جائے. اور ایک دلیل بھی دیتے ہیں. دلیل کیا دیتے ہیں کہ یشوع کو جب خدا نے کہا کہ یشوع یرو میں تجھے دیتا ہوں, یرو پر تو حکومت کر, حملہ کر اور اسے جیت لے, تجھے کوئی نہیں ہرا سکتا. اور اس نے اپنے 2 جاسوس اس ملک میں بھیجے اور انہوں نے اس کے گھر پناہ لی جو رہب بادشاہ تھی. اس کی گھر پناہ لی اور لکھا ہے کہ اس نے انہیں چھت کے اوپر چھپایا بھی اور پھر انہیں بھگا بھی دیا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ خدا نے ان کے لیے سمندر کو بھی کھول دیا ہے. خدا نے ان کے لیے سمندر کو بھی کھول دیا تھا. خدا نے مصر میں ان کو نکالنے کے لیے وہاں پر بہت سی مصیبتیں بھیجی اور اس نے اس بات پر عمل کیا اور ان سے وعدہ لیا کہ میرے خاندان کو اور میرے گھرانے کو اور مجھے کچھ نہ کہنا. یہ دلیل دی کہ ایمان سے راہب بادشاہ راست باز ٹھہرائی. ہم اس بات کو بھی مانتے ہیں اور اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ لکھا ہے کہ ابراہیم ایمان سے راست باز ٹھہرایا گیا. اگر ہم کہتے ہیں کہ ایمان سے تو کلام مقدس میں ذکر ہے, کلام مقدس میں ذکر ہے رومیو کے نام پالوس رسول کا خط اس کا 4واں باب, آپ اس کا مطالعہ کر کے دیکھ سکتے ہیں. وہاں پر ذکر ہے کہ اگر مزدور کی مزدوری اس کا حق ہے, حق سمجھا جاتا ہے. پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بخشش ہے, خداوند یسوع مسیح کا کفارہ ہمارے لیے بخشش ہے. تو پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مزدور اپنی مزدوری کا حق دار ہے پھر حق نہیں رہتا یا پھر کفارہ بخشش نہیں رہتا. ہمیں دونوں کو نظر انداز. ایمان کی بات کرنے لگا کہ جب ابراہیم ایمان سے راست باز ٹھہرایا گیا تو وہ مختونی کی حالت میں تھا یا نامختونی کی حالت میں؟ وہ نامختونی کی حالت میں تھا. اسی لیے اسے ایک نشان بھی دیا گیا, خطرے کا نشان دیا گیا اور اس پر مہر بھی کی گئی. اور کلام خدا فرماتا ہے کہ خدا نے کہا ابراہیم سے, خدا نے کہا کہ ابراہیم میں تجھے اتنی اولاد دوں گا, اگر کوئی آسمان کے ستاروں کو گن سکتا ہے تو تیری اولاد کو گن پائے گا, اگر ریت کے ذروں کو گن سکتا ہے تو تیری اولاد کو گن پائے گا. ابراہیم نے شک نہیں کیا ہے, ابراہیم نے یہ نہیں کہا ہے کہ خدا میرے پاس اولاد تو ہے نہیں اور تو کہتا ہے, ایسا ہرگز نہیں کہا ہے.
اگر انسان شک کرتا ہے تو بے فائدہ خدا کا نام لیتا ہے۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے درمیان میں موجود ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ قادر ہے، یہ کہتے ہیں کہ وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، پھر بھی ہم خالی لوٹ جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم دعا بھی کرتے ہیں، مانگتے بھی ہیں اور گنگناتے بھی ہیں کہ خدا میں نے تیری حضوری میں یہ سب کچھ رکھ دیا ہے اور تو سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، پھر بھی ہم کو وہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم شک کرتے ہیں کہ ہمارے لیے ابھی تک یہ نہیں ہوا، مگر ابراہیم نے ایسا شک نہیں کیا ہے کہ خدا نے کہہ دیا ہے کہ ابراہیم میں تجھے سب کو ماں کا باپ بنا دوں گا۔ اس نے شک نہیں کیا ہے، آج وہ وعدہ پورا ہوا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ وعدے کے مطابق ایسا ہے کہ نہیں ہے، شک نہیں کیا۔ آپ بھی جب دعا کریں تو شک نہ کریں۔ جو بھی دعا خدا کی حضوری میں رکھتے ہیں، جس طرح کی بھی التجا خدا کی حضوری میں رکھتے ہیں کہ خدا میں تیری حضوری میں یہ التجا رکھتی ہوں، یہ رکھتا ہوں، تو اس پر شک نہ کریں۔ خدا قادر ہے، وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ یہ ماضی کی بات میں آپ کو کر رہا ہوں، اور جب ہم حال میں جاتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ بھی ذکر ہے کہ اگر ہم کسی بھی نقطے کو نظر انداز کرتے ہیں، یہ میں بار بار اس لیے آپ کے سامنے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ کو کنفیوژن نہ، بعد میں آپ کو یہ پریشانی نہ ہو، کسی بھی نقطے کو ہم نظر انداز کرتے ہیں تو ہم غلطی پر ہوتے ہیں۔ اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے، بائبل مقدس کہتی ہے کہ مبارک ہے وہ جن کی خطا ہی بخشی گئی، جن کے گناہ ہی ڈھانکے گئے، جن کی بدکاری کو خدا ہی سامنے نہیں لاتا ہے، وہ مبارک۔ یہ کس لیے؟ کہ یسوع مسیح کے خون بہانے سے، یسوع مسیح کے فدیے سے، اس کے فدیہ دینے سے ہمارے تمام تر گناہ اس کے اوپر لادے گئے، تمام تر بدکاریاں اس پر لادی گئی۔ اور کلام یہ بھی بیان کرتا ہے کہ جب ہم خطا کار ہی تھے تو مسیح ہمارے لیے ہوا، ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہمارے لیے ہوا، اس نے ہمارا فدیہ دے دیا۔ اس نے ہمیں زندگی دے دی۔ ہم اس بات کو بھی مانتے ہیں اور اس بات کو بھی مانتے ہیں۔ اب ہم حال کی اگر بات کریں تو رومیو کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 4 باب اور پہلی آیات میں ذکر ہے کہ ہم کس طرح سے راست باز ٹھہرے۔ رومیو کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 4 باب پہلی آیات سے 5واں باب پہلی آیات سے، بیٹیوں میں سے کوئی پڑھے؟ بس جو ہم ایماندار راست باز ٹھہرے تو خدا کے ساتھ اپنے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے صلح رکھیں۔ ہم بھی ایمان سے ہی راست باز ٹھہرے، اور اس بات کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ذکر ملتا ہے کہ ہم بھی پہلے بے دین تھے، ہمیں دین کی کچھ خبر نہیں تھی، ہم دین کو جانتے نہیں تھے، دین ہے کیا، مسیحیت ہے کیا نہیں جانتے تھے، مگر ہمیں تعلیم دی گئی، ہمیں سکھایا گیا
پھر ہم دین کو سمجھ پائے، پھر ہم دین میں آگے، اور ایمان سے یہ ہمارے بڑوں نے ایمان لا تو مسیح ایمان سے ہم راست باز ٹھہرے۔ یہ اس کا فضل ہے، یہ ہم پر اس کا فضل ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ کوئی بھی انسان یہ فخر نہ کرے، کوئی بھی انسان یہ فخر نہ کر سکے کہ میں نے اپنے ایمانوں سے نجات پائی ہے۔ فخر خدا پر کہ ہمیں اس کے وسیلے سے نجات ملی، خدا کے جلال وسیلہ سے ہمیں نجات۔ جب ہم کمزوری کی حالت میں تھے، جب ہم بے بسی کی حالت میں تھے، جب ہم لاچاری کی حالت میں تھے، جب ہم گناہ کی حالت میں تھے، جب ہم بے دینی کی حالت میں تھے، جب ہم گناہ کی راہ میں تھے، تو مسیح ہمارے لیے ہوا۔ اس نے اپنا کفارہ ہمارے لیے دیا تاکہ نہ ہو۔ جب ہم اس کے خون کے باعث اب راست باز ٹھہرے تو اس کے وسیلہ سے غضب الہی سے ضرور بچیں، اس کے وسیلہ سے غضب الہی سے ضرور بچیں۔ اسی سبب سے اس کے لیے راست باز گنا گیا، ابراہیم کے لیے اسی سبب سے راست باز گنا گیا کہ اس نے ایسا ایمان رکھا اور شک نہیں کیا۔ وہ جانتا تھا کہ میرا خدا قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، تو خدا نے اس کے لیے ویسا ہی کیا۔ اور جب ہم مستقبل کی جانب جاتے ہیں تو لکھا ہے رومیو کے نام پالوس رسول کا 8واں باب اور پہلی آیات میں ذکر ہے، بس اب جو ہم مسیح میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ یہ مستقبل کی بات کر رہا ہوں۔ اب جو ہم مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ اور یسوع مسیح کے ایک مثال دیتا ہوں، یسوع مسیح کے پاس ایک ایسا کیس بھی لایا گیا شریعت والوں نے کہ ایک ایسی عورت تھی جو موقع پر پکڑی گئی، لائی گئی، اور شریعت کے علماء جو ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ اس کے حق میں کیا کہے گا، اس کے بارے میں کیا کہے گا؟ اب تو یہ پھنس جائے گا، سزا کا حکم تو ہے ہی، اب اسے کس طرح سے رہا کرے گا، کس طرح سے آزاد کرے گا؟ تو خداوند یسوع مسیح لکھا ہے کہ زمین پر بیٹھ کے کیا ہوا؟ زمین پر بیٹھ کے، تو اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ایک سے شروع کیا اور ان سب کے گناہ دکھنے شروع کر دیے، اور جب اپنے گناہوں کو دیکھتے رہے، اور جو بھی اپنے گناہ کو دیکھتا اور وہاں سے لوٹ جاتا چلے جاتا، کوئی بھی وہاں نہ ٹھہرا، اسے وہ پتھر مارے جس نے کبھی گناہ نہیں کیا ہے، کوئی بھی وہاں نہیں ٹھہرا۔ اور خدا یسوع مسیح نے کہا کیا تجھے کسی نے سزا دی؟ اس نے کہا نہیں، تو جا، لیکن میں بھی تجھے سزا نہیں دوں۔ بس جو مسیح یسوع میں ہے ان کا سے زیادہ نہیں۔ تو اس کا مطلب کچھ لوگ اس طرح سے بھی لے لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم پر سزا کا حکم نہیں، ہم جو مرضی چاہے کرتے رہے، ایسا ہرگز نہیں، ہم کفارے کے وسیلہ سے پاک تو ہو گئے ہیں، مگر خدا ہم سے یوں بھی چاہتا ہے کہ میں جاتا ہوں واپس آؤں تو تم اسی طرح سے تمہاری یہی کنڈیشن ہو، ایسی ہی حالت ہو، پاک دامن ہو،
کوئی بھی داغ نہیں مجھے چاہیے، تمہاری پوشاک بالکل صاف چاہیے۔ اس لیے ہمیں اس بات کو بھی مد نظر رکھنا ہے کہ جب یسوع آئے تو ہمیں اسی طرح سے خدا آپ سب کو بھی اور مجھے بھی ایسا کرنے کی توفیق بخشے۔